لیڈر آف دی اپوزیشن. پہلے دعا کرا لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللهم بحق فاطمة وابیها وبالها وبنیها والسر المستودع فیها نودی ثواب هذه القراءة للقرآن الكريم الى ارواح الشهداء السعداء لا سیما آیت اللہ العظمى السید علی الخامنئی قدس سرہ. اللهم اغفر لهم وارحمهم واجعلهم عندك في العليين واحشرهم مع النبي والائمة المعصومين وارحمهم برحمتك يا ارحم الراحمين آمین یا رب العالمین. لیڈر آف دا اپوزیشن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب چیئرمین صاحب شکریہ، آپ نے موقع دیا. ہم جس خطے میں رہ رہے ہیں یہ انتہائی حساس خطہ ہے، جیو پولیٹیکلی بہت اہمیت کا حامل ہے ہر لحاظ سے، اور دنیا کے ظالم اور طاغوتی حکمرانوں کی نگاہیں اس کے اوپر ہیں. ہم جس دور میں رہ رہے ہیں، میں نے پہلے بھی یہاں کہا جاتا ہے شفٹ آف پاور فرام ویسٹ ٹو ایسٹ کا دور ہے. ویسٹ پوری کوشش کر رہا ہے کہ شفٹ آف پاور کے پروسیس کو روکے، سلو کرے اور روک دے، اور اس کے لیے اس کی کوشش یہی ہے کہ پورے خطے کو کہ ہارڈ پوائنٹس کو ڈسٹیبلائز کر دے اور اس طرح سے اپنے اہداف کو حاصل کر سکے. جمہوری اسلامی ایران ہمارا ہمسایہ برادر ملک، ان کے عزائم اور اہداف کے مقابلے میں بہت بڑی رکاوٹ ہے. نیتن یاہو باقاعدہ کہہ چکا ہے کہ ہم گریٹر اسرائیل بنائیں گے، اس ریجن کا چہرہ بدل کے رکھ دیں گے. ابھی چند دن پہلے امریکن سفیر نے کہا جو اسرائیل میں ہے، اس مقبوضہ فلسطین میں، کہ ہم تو سعودی عرب سمیت سارے علاقے ہم اپنے کنٹرول میں لے لیں گے، یہاں ہمارا نظام چلے گا، ہمارے انڈر ہوں گے، ہماری مرضی ہوگی یہاں پر. یہ اپنے عزائم چھپاتے نہیں ہیں جناب چیئرمین. ان کی کتابیں پڑھیں. آج ہی کوئی گزشتہ 3 سال کے نیتن یاہو کے جو بیانات ہیں اس ریجن کے حوالے سے ان کا مطالعہ کریں، آپ کے سامنے واضح ہو جائے گا. پاکستان وہ ملک ہے جو فلسطینیوں کے حقوق کے لیے اس نے باقاعدہ ظلم کے خلاف سٹینڈ لیا. 73 کی وار میں پاکستان نے باقاعدہ ساتھ دیا فلسطینیوں کا اور وہاں کے عرب حکمرانوں کا. ہمارے پائلٹس لڑے ہیں وہاں جا کر، انہوں نے مارا ہے اسرائیلیوں کو، ان کے جہاز گرائے ہیں. پاکستان کا تاریخی سٹینڈ یہی رہا ہے کہ یہ فلسطین کے مظلوموں کے ساتھ رہا ہے. آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں چینجنگ آ رہی ہیں جو شاید مناسب نہیں ہے. میں اس موضوع پر آج بات نہیں کرنا چاہتا. بہرحال دیکھیں، اس وقت سب سے بڑا جو ظلم ہو رہا ہے، دنیا کے تمام جو 80 سال سے تقریباً وہ قوانین بنے ہوئے تھے، ادارے بنے ہوئے تھے یونائیٹڈ نیشن کی شکل میں اور سیکورٹی کونسل کی شکل میں اور اس طرح کے، جن کے تحت ایک قسم کا ایک تقریباً ہم کہتے تقریبی کی ایک آرڈر تھا، نظم تھا دنیا کے اوپر، جہاں انسان جا سکتا تھا، بات کر سکتا تھا. اب ایسا شخص امریکہ میں مسلط ہو گیا ہے جو اپنی خواہشات اور آرزوؤں کو قانون سمجھتا ہے. وہ پوری دنیا کو اسٹیبلائز کرنے پہ لگا ہوا ہے. آپ نے دیکھا وینزویلا میں اس نے کیا کیا، اور اس کا ظلم جو ہے وہ ڈائجسٹ ہو رہا ہے. اس نے مادورو کو اٹھایا، اس کی وائف کو اٹھایا، ختم، بات ختم ہو گئی ہے. اس کا ہر جرم جو ہے وہ چھپا دیا جاتا ہے. ابھی پچھلی دفعہ بھی امریکہ سے مذاکرات ہو رہے تھے اور جو میڈیشن کر رہا تھا مسقط اور عمان کی حکومت، وہاں کے وزیر خارجہ اس وقت بھی کہہ رہے تھے کہ بہترین پیش رفت ہے کہ اچانک رات کو حملہ کر دیتا ہے اسرائیل جمہوری اسلامی ایران کے اوپر، ہمارے ہمسایہ ملک کے اوپر. اور پھر آپ نے دیکھا کتنا ظلم کرتا ہے. وہ کام کرتے ہیں، کسی ملک کے وزیر کو، وزیر دفاع کو نہیں مارا جاتا، اس کی حکومتی سیاستدانوں کو نہیں مارا جاتا، ان پر حملے کرتے ہیں.
اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ان کی جو فورسز ہیں ان کے ہیڈ ان کو مار دیا جاتا ہے. پھر دنیا والوں نے کہا کہ مذاکرات کریں. ہمارے ہمسایہ ممالک نے بھی، عرب دنیا کے ممالک نے بھی کہا بات چیت ہونی چاہیے، جبکہ دھوکہ ہو چکا تھا. پہلے مذاکرات کے دوران اٹیک ہو چکا ہوا تھا. انہوں نے اپنے ہمسایہ ممالک کی بات سنی، دنیا کے لوگوں کی بات سنی کہ ہم مذاکرات سے نہیں بھاگتے، ہم چاہتے ہیں مذاکرات سے مسائل حل ہو جائیں. بار بار کہہ چکے ہیں. میں نے کتاب پڑھی ہے، وہاں کے جو ڈیفنس منسٹری کے پروڈکشن کے منسٹر تھے محسن رفیق دوست، اس نے لکھا ہے کہ 8 سال جو جنگ تھی اس کے دوران ہمیں دنیا اسلحہ نہیں دیتی تھی، ہم خود کفیل ہو گئے تھے. پھر ہم نے سوچا کہ ہم ایٹم بم بھی بناتے ہیں، کیمیکل ویپن بناتے ہیں. ہم امام خمینی علیہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس لوگوں کو لے کے سائنسدانوں کو، تو انہوں نے کہا خبردار کوئی ایٹم بم نہیں بنا سکتے تم. اللہ نے ہمیں دفاع کی اجازت دی ہے، ظلم کی اجازت نہیں دی ہے. یہ مارو گے تو ہر بچہ عورت مرد کوئی بچے گا؟ کیمیکل ویپن انسانوں کی تباہی بربادی کا اثر یہ نہیں بنے گا. آیت اللہ الشہید سید علی خامنئی صاحب نے بھی کہا کہ ہم ایٹم بم نہیں بناتے، میرا بھی وہی فتویٰ ہے. اس کے باوجود ان کو یقین دہانی کراتے تھے. سر مسئلہ ان کا ایٹم بم نہیں تھا، مذاکرات شروع ہو چکے ہوئے تھے. ایٹمی مسائل کے اوپر پہلے بھی ایک معاہدہ ہو چکا ہوا تھا جسے ڈونلڈ ٹرمپ نے پھاڑا تھا، جو اوباما نے کیا تھا. پھاڑا اس نے اس کو. یہ کسی معاہدے پر نہیں آتے، ان کے نزدیک کوئی قانون ہے ہی نہیں ہے، کوئی معاہدہ ہے ہی نہیں ہے، زبان ہے ہی نہیں ہے. لہٰذا اب پھر مذاکرات شروع ہو گئے. خطے کے ممالک اور باقی لوگوں کے کہنے کے اوپر، چائنا بھی تھا، رشیا بھی تھا، سارے بھی اب بات چیت کریں، بات چیت کے ذریعے چیزوں کو ٹھیک کرتے ہیں. پھر بات چیت شروع ہوئی. وہی مسقط کے عمان کے وزیر خارجہ وہ میڈیشن کر رہے تھے. لاسٹ جو تیسری ملاقات وہاں پر جنیوا میں انہی کی ایمبیسی میں ہوئی. انہوں نے بعد میں کہا، پڑھیں ان کا بیان، بہترین مذاکرات آگے بڑھ رہے ہیں، بہتری کی طرف جا رہے ہیں، خوشخبری دے رہے ہیں. اب ٹیکنیکل گراؤنڈ پہ بات چیت شروع ہو جائے گی. کس کی جو ٹیکنیکلٹیز ہیں وہ ماہرین کرتے ہیں، وہ واپس آتے ہیں اور پھر اٹیک شروع ہو جاتا ہے. کس پر حملہ کرتے ہیں؟ ہمارے رہبر، ہمارے مرجع تقلید، جن کے فتوے پر کروڑوں اہل تشیع عمل کرتے ہیں، مقلد ہیں ان کے. وہ خالی سیاسی حیثیت نہیں رکھتے. یہ ایسے ہی ہوا ہے جیسے آپ چلے جائیں اور ویٹیکن کے اندر ان کے پوپ کو مار دیں، جو مذہبی طور پر سب سے بڑا ان کا آدمی ہے. دنیا کا کوئی عقل مند آدمی یہ کر سکتا ہے؟ انہوں نے حملہ کیا، ان کے آفس پر اٹیک کیا. ان کا ساتھ ہی جڑا ہوا گھر ہے 2 کمرے کا، 3 کمرے کا گھر نہیں ان کا. وہ مولا علی علیہ السلام کے بیٹے ہیں، زاہد ترین وجود اور انسان. وہاں ان کی بہو بھی مار دی جاتی ہے، بیٹی بھی مار دی جاتی ہے، داماد بھی مار دیا جاتا ہے، اور ایک ان کا نواسہ بھی مار دیا جاتا ہے. اور پھر باقی لوگوں کے اوپر حملے شروع ہو جاتے ہیں. اسکلیشن خود کرتے ہیں وہ. اب مجھے بتلائے جناب، جمہوری اسلامی ایران کے پاس کیا جواب ہے؟ انہوں نے اس سے پہلے سب ملکوں سے کہا کہ آپ کے ہاں امریکن نے اڈے بنائے ہوئے ہیں، اور کوئی تک نہیں بنتی کہ وہ ہزاروں کلومیٹر سے دور آ کے یہاں آگے اڈے بنائے. وہ خود برداشت نہیں کرتا کہ لیٹن امریکہ کے اندر، وینزویلا کے اندر، باقی ملکوں کے اندر کوئی وہاں جا کر اثر و نفوذ پیدا کرے کہ میرے قریب ہیں، یہ میرا ایریا ہے، مینرو ڈاکٹرائن کے نزدیک، مینرو ڈاکٹرائن کے تحت. لہٰذا وہ یہاں آیا اور نیتنیاہو کی خواہشات اور سیونزم کی خواہشات کے مطابق اس نے حملہ کیا، اور سارے خطے میں وہ اتنی بڑی فورسز لے کے آیا. جناب چیئرمین، کسی ملک کو یہ توفیق نہیں ہوئی کہ کہے کہ یہاں کیوں اتنی فورسز لے کے آ رہے ہو تم، ہمارے خطے کے امن کو خطرے میں نہ ڈالو، نہ ہو یہاں پر. کوئی نہیں بولا اس کے مقابلے میں. اس کو جرأت ہوئی ہے اور اس نے اٹیک کیا ہے. اب ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. پاکستان سمیت دنیا کے کروڑوں انسانوں کے دل زخمی ہیں، جو دنیا میں آزادی خواہ ہے، باضمیر ہے، غیرت مند ہے، عدالت خواہ ہے، عدل کے لیے جدوجہد کرتا ہے، چاہے مسلم چاہے غیر مسلم. سب کے احساسات جریہ دار اور زخمی ہوئے ہیں، دل زخمی ہوئے ہیں. اس لیے ہمیں ہماری حکومت کو بھی سمجھنا چاہیے کہ پاکستان میں کروڑوں لوگ ان کے مقلد ان کے فتوے پر عمل کرتے ہیں، ان کے فتاوے کے مطابق اپنی دینی زندگی گزارتے ہیں. ہمیں ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے. لہذا یہاں جب احتجاج ہوتا ہے، لوگوں پر گولی چلتی ہے، مار دیا جاتا ہے انہیں.
آپ سر پر گولی مارنی ہے آپ نے. آپ ہزار راستے اور بھی ہو سکتے ہیں چیزوں کو روکنے کے لیے. لوگوں کی جو صورتحال ہے اس کو سمجھنا چاہیے ہمیں. ہمارا 14 سال کا لڑکا جب بالغ ہو جاتا ہے وہ تقلید کرتا ہے, اس پر لازم ہے کہ وہ تقلید کرے اور کسی عادل فقیہ کے فتوے پر عمل کرے. جوان ان کی پیروکار ہیں, کروڑوں جوان. لہذا ہم اس کی مذمت کرتے ہیں جو حملہ ہوا ہے, اور ان کو اپنے دفاع کا بھرپور حق ہے. اور پاکستان کو یہ سمجھنا چاہیے یہ ایک ایسی دیوار ہے, خدا نخواستہ گر گئی. مشاہد حسین سید نے بھی کہا ہے کل پرسوں اپنے بیان میں ٹی وی پہ کہہ رہے تھے کہ پھر اسرائیل کے بارڈر ہمارے تفتان تک آ جائیں گے, بلکہ شاید آگے بھی آ جائیں. ہم اپنے وطن کی خاطر, مسلم امہ کی خاطر اور اس کے انٹرسٹ کی خاطر اس پہ ہمارا سٹینڈ ہونا چاہیے. ہمیں امریکہ کے خلاف کھڑا ہونا چاہیے, امریکہ کی مخالفت کرنی چاہیے اور عملاً میدان میں آنا چاہیے. یہ صرف ایران کا مسئلہ نہیں ہے, پوری امت مسلمہ کا مسئلہ ہے, پورے ریجن کا مسئلہ ہے, پورے ایسٹ کا مسئلہ ہے, سب ممالک کا مسئلہ ہے. اس لیے میری گزارش ہے کہ ہم اس مسئلے کو سنجیدہ لیں. یہ باقاعدہ اس خطے کو ریسائز کر کے ریشیپ کرنا چاہتے ہیں, اور مجھے یقین ہے یہ ایسا نیل ہے جس میں اس دور کا فرعون غرق ہوگا, انشاءاللہ غرق ہوگا, اپنے تمام بحری جنگی جہازوں سمیت غرق ہوگا. وہ اس نیل سے باہر نہیں نکلے گا جیسے اس دور میں موسیٰ کے ساتھی نکل گئے تھے اور یہ غرق ہوا تھا فرعون اس نیل میں جہاں سے وہ نکلے تھے. وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کا مقابلہ ایسے لوگوں کے ساتھ ہے جو موت سے ڈرتے ہیں. سید علی خامنائی امام حسین کا بیٹا ہے, جناب فاطمہ الزہرا کا بیٹا ہے, مولا علی کا بیٹا ہے, رسول پاک کا بیٹا ہے. ان کا خون اس کی رگوں میں ہے. وہ کہیں نہیں بھاگا, وہ دفتر میں شہید ہوئے ہیں وہ, اور ہمارے لیے فخر ہے. جیسے کربلا میں امام حسین علیہ السلام کہیں نہیں چھپے تھے, پہاڑوں میں نہیں گئے تھے, کہیں دور دراز کے علاقوں میں نہیں گئے تھے. لوگ کہتے تھے آپ کہیں اور چلے جائیں, کنفرنٹ نہ کریں یزید کو. وہ اپنے ارادے سے نکلے وہاں سے وہاں آئے اور اپنے بچوں سمیت قربانی دی, اور آج تک ہمارے لیے وہ سکول آف تھاٹ بن گیا ہے, ظلم سے ٹکرانے کا, مبارزہ کرنے کا, زمانے کے فرعونوں کے مقابلے میں ڈٹنے کا. اس لیے امریکہ کو یہ سمجھ لینا چاہیے ایسا ظلم کیا ہے اس نے جس نے امریکہ کو صدیوں تک نقصان پہنچایا ہے. ہمارا امریکہ کے عوام سے کوئی مسئلہ نہیں ہے, ان ظالم حکمرانوں سے مسئلہ ہے, اسٹیبلشمنٹ سے مسئلہ ہے جو دنیا کے ممالک کا استحصال کرتے ہیں. وہ دنیا میں جا رہے ہیں لوٹنے کے لیے, ڈاکو ہیں, یہ رازن ہیں. ان کو حق نہیں ہے کہ ان کو آپ کہیں کہ یہ دنیا کو یہ رول کریں گے, دنیا کو یہ لیڈ کریں گے, دنیا کو یہ گائیڈ لائن دیں گے. لہٰذا ہم سارے یہاں پر مذمت کرتے ہیں امریکہ کے اس اقدام کی, اور ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم جمہوری اسلامی ایران کے ساتھ ہیں, اور کو پورا حق اپنے دفاع کا. اور مجھے امید ہے انشاءاللہ خالق کائنات نے قرآن مجید میں کہا ہے ہم مسلمان ہیں, ہم قرآن کتاب ہدایت ہے ہمارے لیے. خدا نے خود کہا ہے الذین قالوا ربنا اللہ, جنہوں نے کہہ دیا کہ اللہ ہمارا رب ہے. رب کا معنی جناب والا یہ ہے کہ اللہ ہمارا حاکم ہے, اس کا آرڈر چلے گا, اس کا قانون چلے گا, اس کا نظام اور سسٹم چلے گا, نہ کسی نیتنیاہو کا, نہ کسی ڈونلڈ ٹرمپ کا. ثم استقاموا, پھر ڈٹ گئے اور آگے بڑھتے رہے. تتنزل علیہم الملائکہ, اللہ کی مدد کے ملائکہ ان پر نازل ہوتے ہیں. یہ زمین اللہ کی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا ہے استعینوا باللہ واصبروا, اللہ سے استعینوا باللہ واصبروا, استعینوا بالصلاۃ واصبروا, نماز سے مدد مانگو اور صبر کرو. ان الارض للہ یورثها من یشاء من عبادہ والعاقبۃ للمتقین, یہ زمین اللہ کی ہے, وہ مالک ہے, جسے چاہتا ہے اسے عطا کرتا ہے, اور خدا عاقبت متقین کی ہے. ایک دن موت آنی ہے, شہادت کی موت. تمام نبیوں کی دعا ہے خدا ہمیں شہادت کی موت دے, ہر نبی کی, ہر ولی کی, ہر امام کی. اور شہادت مومن کے لیے قرآن مجید میں بھی ہے, شہید زندہ ہوتا ہے. آخری جملہ کہتا ہوں وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا. اے لوگو, اپنے نبی سے خدا خطاب کر رہے ہیں کہ جو اللہ کی راہ میں مار دیے جاتے ہیں انہیں مردہ نہ کہو, بل احیاء, وہ ایک عظیم زندگی کے مالک ہے. مفسرین نے یہاں پر دو باتیں کی ہیں, بل احیاء عند ربہم. آپ خود قرآن میں کہتے ہیں وما عندکم ینفد وما عند اللہ باق, جو چیزیں تمہارے پاس رہ جاتی ہیں یہ فنا ہو جائیں گی, جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی ہے. وہ یبقی وجہ ربک ذی الجلال والاکرام, جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی ہے. احیاء عند ربہم, وہ اپنے رب کے ہاں زندہ ہے, ہمیشہ کی زندگی ہے.
یرزقون، انہیں رزق ملتا ہے، فرحینا، انہیں دائمی خوشی مل چکی ہے، بما آتاہم اللہ من فضلہ، اللہ نے جو اپنے فضل سے انہیں عطا کیا ہے، وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ، اور طلب بشارت کر دینے، بشارت دی جاتی ہے پیچھے والوں کے لیے، من خلفہم، جو پیچھے رہ گئے ہیں، ان کا کیا حال ہے؟ فرشتے خبر دیتے ہیں کہ تمہارے ہاتھ سے جو پرچم گرا تھا وہ اٹھا لیا گیا ہے، تمہارا راستہ جاری ہے، اس شہید کو فرشتے خوشخبری دیتے ہیں، اللہ خوف علیہم ولا ہم یحزنون، ان کے اوپر نہ کوئی ماضی کا ڈر ہے، کوئی پریشانی ہے، نہ آئندہ کا کوئی خوف ہے۔ خوف موت سے ہوتا ہے، جو موت سے نہیں ڈرتے۔ ایک امام زین العابدین علیہ السلام نے یزید کو، ابن زیاد کو مخاطب کر کے کہا تھا، یبن الطلقاء، اے ہمارے آزاد کیے ہوئے کی اولاد، اتحدثنی بالموت، یہ کب کہہ رہا ہے؟ جب وہ زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے، اس کی مائیں، ان کی مائیں بہنیں، بیٹی اور بچے قیدی ہیں، دربار میں ہیں، اتحدثنی بالقتل، تم مجھے موت سے ڈراتا ہے؟ کیا تمہیں پتہ نہیں ہے اللہ کی راہ میں شہادت ہماری سعادت ہے؟ ہمارے لیے سعادت ہے اللہ کی راہ میں مر جانا۔ لہٰذا مسلمان، پاکستان ہم لڑے 65 میں انڈیا سے، جذبہ شہادت سے، ہم اب بھی لڑے تھے بنیاد مرصوص میں، جذبہ شہادت ہے جو کامیابی دلاتا ہے۔ انشاءاللہ العزیز پوری امت مسلمہ بیدار ہے، باشعور ہے، اور امریکہ کو اس دفعہ ایسی بدترین اور اسرائیل کو شکست ہوگی جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اگر جب بہت سے لوگوں کو جو دنیاوی چیزوں کو دیکھتے ہیں کہ اس کے پاس بڑے بڑے ٹینک ہیں، توپیں ہیں، جہاز ہیں، بحری جنگی بیڑے ہیں، پتہ نہیں کیا ہے، کچھ چیزیں ان کے پاس نہیں ہیں، اللہ پر ایمان ان کے پاس نہیں ہے، ایمان ان کے پاس نہیں ہے، اللہ پر توکل ان کے پاس نہیں ہے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر توکل کرتا ہے خدا اس کے لیے کافی ہے۔ ان کے پاس ریزسٹنس پر ایمان اور یقین نہیں ہے، ان کے پاس جذبہ شہادت نہیں، ہم موت سے ڈرتے ہیں، بزدل ہیں، اور یہ جو طاقت ہے اللہ کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ علامہ اقبال نے بھی کہا ہے کہ ابلیس کو ہے یورپ کی مشینوں کا سہارا، اللہ کو پامردی مومن پہ بھروسہ، اللہ کو پامردی مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو ہے یورپ کی مشینوں کا سہارا۔ انشاءاللہ یہ پامردی جو اللہ کی راہ میں ہے، اس کا اللہ نتیجہ دے گا، غیبی مدد ہوگی، اس کے فرشتے نازل ہوں گے، قرآن کہتے ہیں میں فرشتے نازل کرتا ہوں مدد کے لیے، اور انشاءاللہ حق جیتے گا، باطل ہارے گا، سچ جیتے گا، جھوٹ ہارے گا، مظلوم جیتے گا، ظالم ہارے گا، اور سرخرو ہوں گے انشاءاللہ ہم سارے۔